ساتھیوں پر اللہ ناراض ہو گیا جنہوں نے اللہ کے راستے پر مانگا ہوا نہ دیا بلکہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ میرے پر کبھی ایسا وقت آیا۔ ہماری زندگی کے لیے کچھ سبق ہے، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ابو ذر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ اود کا پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا سونا میرے پاس اللہ مجھے دے دے تو میں اس طرح سے تقسیم کروں، فرمایا ہاذا ہاذا ہاذا، میں اتنا تقسیم کروں کہ ایک گٹھلی کے برابر، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اپنی ذات کے لیے نہ رکھوں۔ ابو ذر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے اس پہاڑ کے برابر سونا دے دے تو میں سارا ہی لوگوں میں تقسیم کروں، ایک گٹھلی کے برابر بھی اپنی ذات کے لیے نہ رکھوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے معاشرے کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں کہ نیچے لے جانا چاہتے ہیں؟ اب آپ ذرا غور کریں کہ کوئی حکومت اسلام والی ایسی آئی ہے جس نے یہ بات کی ہو؟ آپ خلفائے راشدین کو دیکھیں، واللہ العظیم میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ کسی خلیفہ، چار خلفاء تو ہیں نا، ان میں سے کسی خلیفہ کا آپ ذکر کریں کہ پہلے وہ بے شمار مال اللہ کو دیا کرتے تھے، زکوٰۃ نکلتی تھی، مال جاتا تھا، 300 اونٹ ایک ہی بار پیش کر دیتے تھے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد کسی نے زکوٰۃ بھی نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ یعنی مال ہی نہیں اپنے پاس رکھا تو زکوٰۃ کس چیز کی دی؟ جتنا مال آیا وہ تو کیوں؟ اس لیے کہ نیچے اتنی ضرورت ہے کہ جب تک یہ نیچے کی ضرورت اوپر نہ لے جائے اس وقت تک مال کا مالک میں نہیں ہو سکتا۔ مال کا مالک اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا نیچے والا بھی۔ فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بار بار فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا اتنا ہی حق ہے جتنا سب سے غریب تم میں جو ہے نا وہ جتنا مال لے کر کے رات گزار سکتا ہے اتنا میرا حق ہے کہ میں دے